वतन अमानत है और तुम अमीरों को। और इधर से तहरीकें बढ़ती गईं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहे थे। 27 शब लैलतुल क़द्र पाकिस्तान के वजूद में आने का ऐलान हुआ। स्विट्ज़रलैंड लोग भूल जाएं, अगर हमारे पहाड़ों के रास्ते ठीक होते तो पूरी दुनिया यहाँ आती। और टूरिज़म से पाकिस्तान की कमाई कहाँ से कहाँ चली आती। हमारे बड़ों ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया था, अल्लाह करेगा कभी आ जाएगा इस बुनियाद पर। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। तो हिर्स व हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फेरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नाकारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग दो और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। इसमें पुरानी उर्दू के अल्फाज समझ तो नहीं आए होंगे, लेकिन उसका मकसद ये है कि दुनिया फ़ानी है, आखिरत को सामने रखो। सबसे आखिरी आदमी जो जन्नत में जाएगा, जिसके पास जो समझिए कि सबसे छोटी जन्नत होगी, वो आपने कहा मेरी उम्मत से होगा, उसका नाम होगा जुहैना, उसके कबीला भी होगा जुहैना। आपने कहा मैं अब देख रहा हूँ कि वो जहन्नुम से निकल रहा है और जन्नत की तरफ अल्लाह उसको ले जा रहे हैं। तो जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो अल्लाह ताला कहेंगे जा, तो अल्लाह ताला उससे ना दिल लगी करेंगे, उसकी दिल लगी के लिए। वो जब अंदर जाने लगेगा तो लगेगा कोई जगह है ही नहीं, वो वापस हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जा तो सही, वो जाएगा, फिर भरी हुई नजर आएगी, वापस आ जाएगा। फिर अल्लाह कहेंगे जा तो सही, कहेगा मेरे वास्ते जाता तू छड़ने में कितने जाऊं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा ये बता, मैंने जब से ज़मीन बनाई, दुनिया जब से मैंने ज़मीन बनाई, उसको मल्टीप्लाई बाई 10 करके तुम्हें दे दूं तो खुश हो? तो कहेगा अल्लाह मजाक तो ना करो मेरे नाल, मैंने तो कोठा ही काफ़ी। अल्लाह कहेंगे जा, इस दुनिया से तुझे 10 गुना बड़ी जन्नत दे दी। तो वो जब एंटर होगा तो दरवाज़ा खुलेगा तो उसका नौकर खड़ा होगा, उसके चेहरे पे ऐसा नूर होगा कि यूं झुकेगा। कहेगा क्या कर रहा हो? कि तुम फरिश्ते हो, तुम्हें क्या उसको कहते हैं सलाम कर रहा हूँ। वो कहेगा मैं फरिश्ता नहीं, मैं आपका नौकर हूँ, और मेरे जैसे और 70,000 80,000 आपके नौकर हैं। अच्छा कितने इनका आगा तो टोर आगे टोरेगा, एक और नूर की चमक उठेगी तो वो सजदे में गिर जाएगा। और आका ये क्या कर रहे हो, किसको सजदा कर रहे हो? ये जो नूर की चमक है ये अल्लाह की नूर की चमक नहीं है, मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ। वो कहेगा ये अल्लाह के नूर की चमक नहीं है, आपके महल की चमक है जो आपके ऊपर पड़ रही है। फिर जब वो आगे जाएगा तो 80,000 नौकर उसका इस्तकबाल करें, गॉड ऑफ ऑनर। कहेंगे अमान सैयदा अन-नज़ुर, हमारे आका सारे जन्नत वाले जन्नत में आ गए, आप किधर रह गए थे, इतनी देर लगा दी। वो कहेगा शुक्र करो मैं आ गया, मैंने बड़े तर पाया, अल्लाह मैंने माफ़ किया तो मैं आया, मेरी बड़ा बुरा हाल होया। तो 80,000 नौकर उसके साथ चलेंगे और उसको आगे जाकर बहुत बड़ा खूबसूरत मैदान होगा, उसमें एक तख्त होगा, वहाँ बिठाएंगे। तो वो कहेगा सारा कुछ कहता है, कहेंगे सारा कुछ आपका है। अच्छा, फिर वो कहेंगे भाई हमारे आका जहन्नुम से आए हैं, भूखे भी हैं पैसे भी हैं, खिलाओ भाई पिलाओ भाई। 80,000 खादिम, 80,000 डोंगे और 80,000 गिलास लेकर आएंगे। हर गिलास में मशरूब नया होगा, हर डोंगे में खाना नया होगा, और वो सारे खा जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा कि ना उसका अल्लाह ताला मैदा थकाएगा। और यहाँ तो हम थोड़ा सा खा लें तो फिर दिल भर जाता है, वहाँ ये होगा कि अल्लाह ताला हर लुक़मे की लज़्ज़त बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, यहाँ तक कि वो सारे खा लेगा। तो ये तो सबसे छोटे दर्जे का आदमी है, तो ऊपर की जन्नतुल फिरदौस। तो मेरे भाई अल्लाह ने हमें दुनिया में पाकिस्तान एक जन्नत का टुकड़ा दिया है, हम इससे वफा करें। हम कहते हैं हुक्मरान बुरे हैं, पहले हम बुरे हैं। हमारे बाज़ारों में सच्चाई आ जाए, हमारे बाज़ारों में ताजर टैक्स अदा करें,
ہمارے بازاروں میں تاجر کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہمارے بازاروں میں تاجر وعدہ خلافی نہ کریں، ہمارے ذمہ دار اپنے خدام پر اپنے نوکروں پر ظلم زیادتی نہ کریں، اور دفتروں میں بیٹھے والے افسران وہ رشوت نہ لیں، رزق حلال کمائیں، تو پھر سب مل کر اس ملک کو بنائیں گے۔ صرف حکومت نہیں بنا سکتی، حکومت مختصر سی ایک جماعت ہے، وہ ہر آدمی سے سچ کیسے بلوائے گی، ہر آدمی کو دیانتداری پہ کیسے لائے گی؟ تو بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اس کی مٹی میں ہمارے ماں باپ دفن ہیں، ہمارے دادا پردادا دفن ہیں۔ ہم تو ویسے مائگریٹڈ نہیں ہیں، ہم تو مقامی تھے، تو ہمارے تو اب صدیوں سے ہمارے بزرگوں کی قبریں یہاں ہیں۔ تو ویسے ہمارا نسب پرتھوی راج سے ملتا ہے، وہ جو میں نے سنایا شروع میں، چوہان، ہم راجپوت چوہان ہیں۔ تو ہم اس سے وفا کریں، اور ذمہ داروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے محنت کرو۔ زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، خود بیٹھے رہتے ہیں، پھر زمینیں بیچنے لگ جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت کو ایسے اڑا کے رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو محنت کرو۔ تاجر، اللہ کی قسم، جو سچائی میں دولت ہے وہ جھوٹ میں نہیں ہے، جو محنت میں عزت ہے وہ سستی میں نہیں ہے، جو حلال میں لذت ہے وہ حرام میں نہیں ہے۔ تو بھائیو، ہم اس ملک کو خوبصورت بنائیں، حسین بنائیں، لوگوں کے حقوق کا خیال کریں۔ اب بتاؤ، مثلا مجھے تھوڑی دیر پہلے کل ہی ایک خاتون کا فون آیا کہ میں جوانی میں بیوہ ہوگی، میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، لیکن اب وہ مجھے ایسا ذلیل کرتا ہے کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کون سی حکومت آ کر یہ کام ٹھیک کرے گی؟ تو اور جب میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ میں کہا یا رسول اللہ کو نشانی بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو ہوتے ہیں سرکش، جب بیٹیاں بھی سرکش ہو جائیں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کا ڈنکا بجا دے گا۔ تو گھر میں کون سا پیارا لگے، اپنی تربیت، اپنا خیال۔ ہمارا مزاج بن گیا او اے کر رہا ہے، او اے کر رہا ہے، او اے کر رہا ہے، ادھر نہیں، ہم ادھر آ جائیں۔ میں کیا کرتا ہوں، وہ جو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، ایسا شاعر زندگی میں نہیں آیا کوئی، تو وہ کہتے ہیں تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اور سلطان بابا فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلا دیاں جاڑے ہوں، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ تو نوجوان اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، ان سے محبت کریں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دیں، محبت دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، جس سے ماں باپ اور اولاد میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت تو فطری ہوتی ہے، لیکن عزت دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو عزت دوں۔ ہم ان کو عزت دیں گے، وہ ہمارے قریب آ جائیں گے، ہمارے لیے ہمارے بازو بنیں گے۔ ایسی خاوند اور بیوی، سب سے بڑا جو شیطان خوش ہوتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ صلح پر اتنا خوش ہوتا ہے، خاوند بیوی لڑ پڑیں، صلح کر لیں، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، ہم 14 اگست ایسے منائیں کہ بھائی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے دھوکہ نہیں دینا، ہم نے فراڈ نہیں کرنا، ہم نے حرام نہیں کھانا، ہم نے ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا، ہم ان کی فرمانبرداری کریں گے، بیوی خاوند کی خدمت کرے، خاوند بیوی کو عزت دے۔ تو بازار میں بیٹھو تو سچ، صادق اور امین، میرے نبی جو ہائی لائٹ ہوئے صفتوں میں 2، صادق امین، سچے دیانتدار۔ پورے اسلام کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولوی صاحب پورا اسلام 2 لفظوں میں بتاؤ تو سچائی اور دیانتداری ہے۔ اور ساری دنیا کے ظلمتوں کو، ساری دنیا کی اندھیریوں کو 2 لفظوں میں بتاؤ تو جھوٹ اور دھوکے بازی ہے، جھوٹ اور دھوکے بازی ہے، جھوٹ اور فراڈ ہے۔ بھائیو، اس ملک کی عزت ہماری عزت ہے، اس ملک کی عظمت ہماری عظمت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں
دنیا کی واحد پاک اسلامی سلطنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیوکلیئر پاور بنا دیا. یہ کتنا عظیم شان کام اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. تو اللہ نے اتنا ٹیلنٹ رکھا ہے ہماری نسل میں اور ہمارے نوجوانوں میں کہ اتنی غربت کے بعد اور اتنے ہر قسم کے دھوکے بازی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عالمی طاقت بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیوکلیئر پاور بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو بحال کیا، وقار کو بلند کیا. افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج، دنیا کی بہترین فوج. ہمارے پورے ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو بہت خوبصورتی سے چل رہا ہے، باقی تو گڑبڑ زیادہ ہے اور صحیح تھوڑا ہے. لیکن اللہ ہمارے ان سپاہیوں کو اور ہمارے ان فوج کے افسران کو، سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک اور سپاہی سے لے کر ایئر مارشل، ایئر چیف مارشل تک، یہ سب اور ایسے ہی بحریہ والے ہمارے بڑا قیمتی سرمایہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، ہم اس عزت کو بحال کریں. چونکہ جب فساد بڑھ جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم 14 اگست کی رات توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کے لیے کچھ خدمت ہم سے لے. جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو لوگ بھی ہم پہ راضی ہوں اور اللہ بھی ہم پہ راضی ہو اور اللہ کا نبی ہمیں گلے سے لگائے، ہمارا ماتھا چومیں، کیا میرا امتی تو نے مجھے خوش کر دیا. ایسے ہی مستورات سے کہتا ہوں، جوان بچیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو عزت دو اور اپنے آپ کو حیا سے مزین کرو. یہ سب سے خوبصورت زندگی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. السلام علیکم. فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجدا.